جو سیوسائڈ مطلب کر رہے ہیں اس ٹائم پہ، میں مطلب مسلمس کی بات کروں گی تو یہ تو حرام ہے پہلے، تو انہیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پہ سب چھوڑنا چاہیے، انہیں تہجد پڑھنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، انہیں خود سکون ملے گا. وہ میری لائف سے سب ڈسپیئر ہو گیا، مطلب سب چلے گئے تھے، کوئی سننے والا سمجھنے والا نہیں تھا. تو میں نے اس بک کا نام فیڈ اوے رکھا تھا. 50 پوائنٹس ہیں اور یہ ڈفرینٹ ٹاپکس پہ، لائک اگر کوئی پوچھے گا کہ یہ بک کیا ایک ہی ٹاپک پہ مطلب یہ کر رہی ہے، اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے، بٹ نہیں، اس پہ ڈفرینٹ ٹاپکس پر ہے. لائک اس وقت ہمارے ساتھ بسمہ نبی موجود ہے، جنہوں نے ایک چھوٹی عمر میں ایک کتاب پبلش کی ہے. انہی سے جانیں گے ان کی جرنی کے بارے میں. سب سے پہلے آپ کی جرنی جانیں گے. السلام آپ علیکم. کا نام؟ میرا نام بسمہ نبی ہے، میں کلاس 12 میں پڑھتی ہوں اور اس وقت میں JNK پریس پبلک اسکول میں پڑھتی ہوں جو کہ بھمنا میں لوکیٹ ہے. تو میری رائٹنگ کا جو یہ کریئر تھا یہ 10th کلاس سے اسٹارٹ ہوا تھا. لائک میں 8th کلاس سے لکھتی تھی، لائک شارٹ اسٹوریز لکھتی تھی، بٹ میں نے وہ کبھی پبلش نہیں کی. لیکن 10th سے میں نے پوئمس لکھنا اسٹارٹ کیا تھا. وہ ایسے اسٹارٹ ہوا تھا، لائک 10th کا جو فیز تھا میرے لیے، 10th کلاس کا جو فیز تھا وہ سب سے ورسٹ ایئر تھا میری لائف کا. اس ٹائم پہ میں ڈپریشن کے فیز سے نکل کے آئی تو میں نے یہ لکھنا اسٹارٹ کیا. میں نے یہ بک ہے اس میں 50 پوائمس ہیں اور یہ ڈفرینٹ ٹاپکس پہ. لائک اگر کوئی پوچھے گا کہ یہ بک کیا ایک ہی ٹاپک پہ مطلب یہ کر رہی ہے، اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے، بٹ نہیں، اس پہ ڈفرینٹ ٹاپکس پر ہے. لائک اس میں ڈفرینٹ پوائمس ہیں ڈفرینٹ ٹاپکس پہ، لائک ڈپریشن پہ ہے، بلیک میجک پر ہے، پیرنٹس پہ ہے، مطلب بہت چیزوں پر ہے. مطلب یہ یوتھ جو ہے اس کے لیے ایز اے موٹیویشن کا کام کرے گی. اس میں یہ لوگ مطلب جو بلومنگ برڈس ہیں لیکن چھوٹے ہیں مجھ سے، لائک 12-13 ایئرس کے ایج کے ہیں، جب وہ یہ پڑھیں گے پہلے تو شی ول فیل دا ایموشنز فیلنگ ان دس بک. اس کے بعد وہ جب یہ پڑھیں گے تو ان کو اس سے مطلب نا ایک کائنڈ آف موٹیویشن ملے گی کہ ہمیں سوسائٹی میں کیسے لوگ ہیں، کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایک موٹیویشن کا کام کرنے گی. آپ نے یہ بک کب پبلش کی؟ یہ میں نے 1 جان کو کی تھی، لائک آن مائی برتھ ڈے. اچھا، 1 جان آپ کا برتھ ڈے بھی ہے اور بک بھی آپ اسی دن پبلش ہوگی. پبلشر نے پبلش کی تو وہ دن ہی مل گیا مجھے، نہیں پتا. سب سے زیادہ کس نے آپ کو موٹیویٹ کیا اس کے لیے کہ میں اب لکھنا شروع کروں گی؟ یہ میری لائف کے جو حالات تھے، وہ بولتے ہیں نا حالات زندگی، اسی نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ لکھ دو، تاکہ جو آگے والی باقی جنریشن ہے ان کے لیے بھی لائک یہ موٹیویشن کا کام کرے گی. جب مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، جب میں نے سیکھا، لائف ایکسپیرینسز کیے، تو میں چاہتی تھی کہ مطلب لائک اب اس کے بعد جو آنے والی جنریشن ہے وہ میری طرح فیس نہ کرے، وہ لائک موٹیویٹ ہو جائے. ایک لڑکی کی جب بات کرتے ہیں، جرنی کی بات کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ سپورٹ پیرنٹس کا ہونا چاہیے. ہاں، کتنا پیرنٹس کا سپورٹ؟ پیرنٹس کا ہی مجھے سب سے زیادہ سپورٹ تھا. اللہ نے ہر ٹائم ساتھ دیا. اس کے بعد میرے پیرنٹس تھے جو مطلب نا لائک مین تھے، جنہوں نے میرا ساتھ دیا اس جرنی میں. اس کے بعد میرے بھائی تھے اور ایک انسان تھا مطلب لائک مولانا صاحب تھے، جو میرا مطلب لائک ہر ٹائم میں میرے لیے دعائیں کرتے تھے. ان کا بھی سپورٹ تھا. بٹ پیرنٹس لائک نا آن دا فرسٹ. فیڈ اوے آپ نے اس کا نام چنا ہے، فیڈ اوے کیوں؟ فیڈ اوے اسی لیے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، ارلیئر بھی کہا کہ لائک اس ٹائم پہ میری لائف کا فیز ایسا تھا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری لائف سے سب ڈسپیئر ہو گیا، مطلب سب چلے گئے تھے، کوئی سننے والا سمجھنے والا نہیں تھا. تو میں نے اس بک کا نام فیڈ اوے رکھا تھا. کچھ پوئمس بھی ایسی لکھی تھی جو کہ لائک اس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں. پھر مجھے کچھ نے مطلب پہلا انٹرویو میں نے دیا ہے، مجھے بہتوں نے کامنٹس لکھے تھے کہ یہ فیڈ اوے آلریڈی بک کا نام لکھا ہے ایک نے، کوئی انگلش پوئٹ تھا کہ کیا تھا، انگلش رائٹر تھا، تو آپ نے کیسے فیڈ اوے رکھا. بٹ میں نے فیڈ اوے اسی لیے رکھا تھا تب مجھے، مگر یہ تھاٹ نہیں تھا کہ آلریڈی کسی نے رکھا ہے، مگر میں نے اپنی لائف کے نا وہ بولتے ہیں نا حالات زندگی کو دیکھ کے اس کا نام فیڈ اوے رکھا. آپ نے اس فیڈ اوے میں ڈپریشن کا بھی ذکر کیا ہے. بہت آپ کو کیا لگتا ہے کس وجہ سے اس وقت کی جنریشن ڈپریشن میں جا رہی ہے؟ کیا وجوہات ہو سکتا ہے اس چیز کے؟ پہلے تو اسٹڈیز کا بہت ہوتا ہے. اگر دیکھیں گے نا سیوسائڈ بھی زیادہ اسٹڈیز کی وجہ سے کر رہے ہیں لوگ، اور تھوڑا بہت انسان میں ہارمونل چینج بھی آتے ہیں تو اٹریکشن بھی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی وجہ سے بھی تھوڑا انزائٹی میں چلے جاتا ہے بندہ. اور لائک ڈرگس میں جب بندہ جاتا ہے تو اس کے بعد بھی بندہ ڈپریشن کی طرف جانے لگتا ہے. جب اس کو زیادہ زیادہ ڈرگس کا وہ ہوتا جائے گا، اس میں جاتا جائے گا تو اس کو ہوگا، کیونکہ جب اس کو ڈرگ نہیں ملے گا تو ایٹ لاسٹ وہ فائنلی اس میں جائے گا ہی. ایک شخص کو ڈپریشن سے اوور کم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک شخص تو پہلے سچ میں خود بھی ڈپریشن میں ہی ہوں اور مطلب لائک فیس کر رہی ہوں اور کرتی آ رہی ہوں، تو یہ آسان بات نہیں ہے اس سے نکلنا. سب بولتے ہیں تم نکلو گے، تمہیں خود کوشش کرنی ہے، بٹ انسان بہت ٹرائی کرتا ہے. سب بولتے ہیں ہو جائے گا، سب صرف بتاتے ہیں، بولنے کی باتیں، بٹ کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے پھر. تو مجھے لگتا ہے کہ اسے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں جانا چاہیے. تنگ آتا ہے انسان کو، انٹرسٹ نہیں رہتا کسی چیز میں، تو اسے خود کو نا برڈن نہیں کرنا چاہیے. اسے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز، اسپورٹس
स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट है ना वो चीज़ मतलब लाइक उसको जो हॉबी होगी उसकी लाइक कुछ फेवरेट चीज़, इंसान में कोई ना कोई हॉबी तो ज़रूर होगी, तो उसको उसमें ना थोड़ा ध्यान देना चाहिए उस चीज़ पर। फेड अवे के बाद कोई बुक जो आप पब्लिश करना चाहोगे? हाँ इंशाल्लाह नेक्स्ट बुक भी आने वाली है कुछ टाइम के बाद लाइक। अच्छा, आप वो अभी लिख रहे हो? हाँ वो भी मैं ठीक लिख रही है। हूँ। आपसे आखिरी चीज़ जानेंगे, अभी की जनरेशन की अगर बात करें, सुसाइड्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि रिसेंटली हमने बहुत सारे सुसाइड केसेस देखे, ज़्यादातर उसमें लड़कियां ही मुलव्वस थी। और उसके बाद की अगर बात करें तो ड्रग्स भी कश्मीर में आम हो रहा है, क्योंकि ड्रग्स में भी बहुत सारे यूथ मुलव्वस हो रहा है। उनके लिए आप यंग जनरेशन क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे लगता है लाइक सुसाइड का तो हद से ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे कहने से वो लोग रुक जाएंगे सुसाइड करने से, क्योंकि लाइफ का ऐसा फेज़ आता है कि बंदा बोलता है कि बस अब मुझे लगता है कि मुझे ज़िंदगी ख़त्म ही कर देनी चाहिए अपनी। लेकिन अगर मैं ड्रग का कहूँगी ना, ये ड्रग्स में मतलब पहले एक बंदा होता है ड्रग में, और फिर उससे वो दोस्त एक होगा ड्रग में, तो वो दूसरा दोस्त भी उसको देख के वो भी बोलता है कि चलो मैं भी एक बार टेस्ट कर लेता हूँ कि इसका मज़ा कैसा है। फिर मज़ा चखते चखते वो ऐसा होता है कि वो उसमें फिर डूब ही जाता है सीधे। तो मुझे लगता है कि वो इससे ऐसे ही बाहर आ सकते हैं लाइक अगर वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जाएँ। कोई अगर चाहता होगा कि मैं इससे बाहर आऊँ तो उसे लाइक डिफरेंट मतलब ना चीज़ों में जाना चाहिए, एक्टिविटीज़ में जाना चाहिए, अपना माइंड डाइवर्ट करना चाहिए। और जो सुसाइड मतलब कर रहे हैं इस टाइम पे, मैं मतलब मुस्लिम्स की बात करूँगी तो ये तो हराम है पहले, तो उन्हें अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए, अल्लाह पे सब छोड़ना चाहिए, उन्हें तहज्जुद पढ़नी चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, उन्हें खुद सुकून मिलेगा, वो खुद उन्हें रास्ते मिलेंगे कि कैसे हम लोगों को इस सब चीज़ों से मतलब डील करना है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो आपने देखा कि बिस्मा की जर्नी कैसे रह चुकी है, और ये फेड अवे बुक इन्होंने अभी तक पब्लिश किया। यंग लाइफ में जो है अभी इनकी एज महज 12th क्लास में ये पढ़ती है और इन्होंने पब्लिश की है, और बाकी लोगों के लिए भी ये मोटिवेशन बन सकती है। और इस फेड अवे में डिप्रेशन के लिए भी लिखा है, क्योंकि इस वक्त की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा यूथ जो है डिप्रेशन में जा रही है। इसी के साथ आप देखते रहिए मॉर्निंग कश्मीर। दीजिए इजाज़त, अल्लाह।